تو ہم ابھی جوائے صاحب سے بات کر رہے تھے، تو ایک تو ہے کہ جی جیسے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب وہ اور میاں نواز شریف جیسے الیکشنز کے والے سے بات کرتے ہیں کہ میں جلدی الیکشنز کی کال کروں. اچھا دوسری جانب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بیک ڈور رابطے، یہ کچھ اطلاعات آ رہی ہے کہ بیک ڈور رابطے جو ہیں وہ ان لوگوں سے کیے جا رہے ہیں اور چاہ رہے ہیں کہ تھوڑی راہ بھی ہموار ہو تاکہ مسلم لیگ نون کے جو سربراہ ہیں ہاں جی وہ بھی وطن واپس آ سکیں اور لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے. یہ اچھا ویسے کتنی دلچسپ بات ہے. میں اس سے ہٹ کے ایک بات کرتا ہوں مدیہ، آپ کی اور ہماری سوچیں جو ہے نا کتنی ننھی منی سی ہوتی ہے نا کہ ہماری کوئی ترقی ہو جائے، کوئی سیلری بڑھ جائے یا کچھ اس طرح کی چیزیں ہو جائیں، ہم فون خرید لیں گے، گاڑی چینج کر لیں گے. یہ لوگ کیا سوچتے ہیں کہ ہم وزارت اعلیٰ مل چکی ہے اب دوبارہ مل جائے، وزارت اعلیٰ مل چکی ہے اب وزارت عظمیٰ مل جائے، وزارت عظمیٰ مل چکی ہے 2 بار 3 بار مل چکی ہے اب صدر بن جانا چاہیے. مطلب دیکھیں مطلب وقت کے ساتھ ساتھ آپ کی سوچ کتنی ویژن بڑھتا چلا جاتا ہے. ہماری چھوٹی سوچ اور ہمارا ویژن بہت عرصے سے یہ ہماری تنخواہ بڑھ ہے، چھوٹی سوچ ہماری ہے. مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ ہم سب کی آپ یہ دیکھیں کہ لیڈر بننے کے لیے، رہنما بننے کے لیے آپ کی سوچ بھی بڑی ہونی چاہیے. لیکن بھائی یہاں تک بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے پارٹی رہنماؤں سے یہاں تک رائے لینا شروع کر دیا میاں محمد نواز شریف نے کہ وہ لاہور آئیں یا پھر وہ اسلام آباد ایئرپورٹ پر آئیں، جبکہ جو چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان، ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن کی تبدیلی کے مطالبے پر آپ بھی تھوڑا بہت لچک کا مظاہرہ کریں. تو یہ جو بیک ڈور آپس میں کہتے ہیں نا کہ ڈائلاگز، وچ اچھی بات ہے، بیک ڈور ڈائلاگز ہونے چاہیے لیکن تھوڑی بہت ٹرانسپیرنسی بھی ہونی چاہیے. اس حوالے سے بات کر رہے تھے، ہمارے ساتھ موجود ہیں ہیڈ آف انویسٹیگیٹو سیل نعیم اشرف بٹ صاحب، ان کو شامل گفتگو کریں گے. السلام علیکم بٹ صاحب اینڈ ویلکم ٹو باخبر سویرا. بٹ صاحب یہ ویسے جو باتیں ہو رہی ہیں کہ بیک ڈور رابطے ہو رہے ہیں، ڈائلاگز چل رہے ہیں، وہ کہیں عمران خان صاحب سے کہا جا رہا ہے کہ تھوڑی لچک دکھا دیں، ادھر نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں میں کدھر آؤں، مطلب اسلام آباد آؤں یا لاہور آؤں، کیوں ہو رہا ہے؟ جی مدیہ جی آپ کا بہت شکریہ. اصل میں بیک ڈور رابطہ جو ہے وہی اصل میں رابطے ہوتے ہی وہ ہیں اور اسی میں ہی معاملات طے ہوتے ہیں، کیونکہ جب دونوں پارٹیاں یا 3 پارٹیاں ایکسٹریم سچویشن میں ہوں تو اس وقت بیک ڈور رابطے جو ہیں وہ کام آتے ہیں. اور یہ اس کا اس وقت دوسرا دور جاری ہے. دوسرے دور میں میاں صاحب نے بڑا کلیئر کہا ہے کہ پہلی شرط یہی ہے کہ وہ واپس آئیں اور محفوظ واپسی ہو ان کی، یعنی یہ نہ ہو کہ انہیں الٹا جیسے شہباز شریف 2 سال پہلے واپس آئے تھے تمام گارنٹیاں لے کر، لیکن کوئی 1-2 مہینے باہر کے بعد وہ اندر ہو گئے تھے، یعنی نیب کی جیل میں چلے گئے تھے. تو اس لیے میاں صاحب ساری گارنٹیاں اور سب کچھ لے کر وہ آنا چاہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ موقع بھی ہے ان کے لیے. اور لیکن ایک بات وہ ایک کہہ لیں کہ ایک سیاسی بصیرت کی اور ایک لیڈر کو ایسی کرنی بھی چاہیے، وہ ایک اچھی بات ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ کی جب وہ بات کرتے ہیں تو ان کا خیال یہی ہے کہ خان صاحب کو بھی کوئی اتنا ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ان کو نااہل ضرور کروانا ہے یا ان کو بھی اسی طرح کیا جائے. تو لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب یہی ہے کہ الیکشنز جب ہوں تمام سیاسی جماعتیں کھل کر کھیلیں اور اپنا مہم چلائیں اور کسی لیڈر پر کوئی تلوار نہ لٹک رہی ہو. لیکن ہمارے یہاں ڈیفینیشنز بڑی مختلف ہوتی ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ نون لیگ کے ساتھ جو اب تک ہوا ہے نا، ویسے صحیح ہوا غلط اس سے ہٹ کے انہیں یہ بات اچھی طرح سے پتہ ہے نواز شریف صاحب کو بھی اور شہباز صاحب کو بھی کہ حکومت میں ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کارروائی ہونی ہوتی ہے تو ہو جاتی ہے. اسی لیے آپ یہ دیکھیں کہ اب انڈیکیشن دی جا رہی ہے کہ یہ کہیں ایوان صدر کا رخ کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہاں پر تو بچت ہی بچت ہے ایٹ لیسٹ 5 سال تک. جی وہ ہو بھی سکتا ہے، وہ اس لیے ہوگا کہ کیونکہ یہ ابھی یہ بھی بات چل رہی ہے کہ جو اس وقت کولیشن کوئی 11 جماعتوں کا ہے اس کو وہ آگے لے کر چلنا چاہتے ہیں. اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ جو ایک مسلم لیگ نون کا بنا ہوا تھا 4 مہینے پہلے کی پوزیشن کہ وہ جناب سویپ کر دیں گے، اتنی اچھی ان کی اپنا مینڈیٹ ملے گا کہ وہ خود سے حکومت اکیلے بنا سکیں گے، لیکن اب صورتحال ایسی نہیں ہے. تو انہیں بھی نظر آ رہا ہے کہ انہیں بہرحال پیپلز پارٹی، مولانا اور جماعتوں کی ضرورت پڑنی ہے. تو جب ایسے ہونا ہے تو پھر ہر دفعہ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وزارت عظمیٰ ہی مل جائے، صدر بھی ہو سکتے ہیں لیکن وزیر اعظم بھی بن سکتے ہیں. اور یہ سب سے بڑی چیز ہی یہ ہے کہ ان کو اہل کیا جائے اور اس کے طریقے بھی ہیں، جیسے کہ پارلیمنٹ سے بھی کروا سکتے ہیں، دوبارہ سپریم کورٹ سے رجوع کیا جا سکتا ہے. پھر خان صاحب کو بھی تھوڑا سا وہ ظاہر ہے وہ سمجھایا جا رہا ہے کہ نہ تسی نااہل ہو نہ سانو کرن دیو. اس لیے وہ یہ معاملات لیول پلینگ فیلڈ ایک جو ہے یہ نعرہ ہے جس پر بات ہو رہی ہے. اور الیکشنز جو ہیں
وہ قبل از وقت جو ہیں اس کی بالکل تیاریاں ہو رہی ہیں اور اسی لیے بات چیت چل رہی ہے. بٹ صاحب یہ بتائیں تو پھر کیا اس حوالے سے چلے ٹھیک ہے مطلب دو بڑی اگر پولیٹیکل پارٹیز کے رہنماؤں کی ان کے آپس میں تو ان کو تو ایک طریقے سے میسج پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے, یہ جو پی ڈی ایم کی باقی جماعتیں ہیں کیا ان کو بھی اس حوالے سے لوپ میں لینے کی کوشش کی گئی؟ کیونکہ آف کورس اگر ابھی بھی جو حکومت ہے وہ خود تو کھڑی نہیں ہے, وہ ان کے ساتھ باقی پی ڈی ایم کی جماعتیں کھڑی ہیں تو وہ حکومت بنا سکتے ہیں. ایسا تو نہیں ہوگا کہ مولانا صاحب پھر تنہا رہ جائیں گے؟ ہاں بڑا اچھا سوال ہے, زبردست. یہ اصل میں پہلے بھی آپ ان کی 2-3 بڑی کارروائیاں دیکھیں, مثال کے طور پہ لیٹسٹ جو خان صاحب کی حکومت گرائی ہے اس میں یہ پہلے 2 جو بڑے ہیں یہ پہلے رابطہ آپس میں طے کرتے ہیں, زرداری صاحب اور میاں صاحب, پھر تیسرے مولانا صاحب کو وہ شامل کرتے ہیں. باقی جماعتوں کا تو آپ سمجھیں کہ بالکل ان کو یہ صرف کنوے کرتے ہیں, جس کو کہتے ہیں اعتماد میں لینا. فیصلے یہ پہلے کر چکے ہوتے ہیں, پہلے یہ رابطے کرتے ہیں آپس میں طے کر کے, پھر یہ ابھی بھی یہی ہونا ہے کہ آپس میں انہوں نے بڑے 2-3 نے کرنا ہے. اب پی ڈی ایم میں 2-3 جماعتیں تو ایسی بھی ہیں ان کی کوئی نیشنل اسمبلی میں سیٹ ہی نہیں ہے, اور 1-2 ایسی بھی ہیں کہ جو مسلم لیگ نون کی ٹکٹ پر سینیٹر بنتے ہیں, جیسے جمعیت اہل حدیث ہے تو آفتاب شیر پوائیں ان کی کوئی سیٹ نہیں ہے. اسی طرح 1-2 بلوچ جماعتیں ہیں ان کی اس وقت نیشنل اسمبلی میں کوئی وہ نہیں ہے, ممبر نہیں ہے. تو اس لیے یہ بڑی جماعتیں ہیں, انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. ابھی تک چھوٹی جماعت نے کسی نے کوئی علم بغاوت نہیں بلند کیا, انہوں نے مان جاتے ہیں جو یہ کہتے ہیں. ابھی بھی اسی لیے میاں صاحب سے سٹارٹ ہوا ہے کہ بڑے پلیئر تو وہی ہیں, وزارت عظمیٰ اس وقت ان کے پاس ہے, ظاہر ہے وہ سیٹوں کے حساب سے بھی پی ٹی آئی کا اگر مقابلہ ہے تو مسلم لیگ نون سے ہے. پیپلز پارٹی آپ کو پتہ ہے تھوڑا سا وہ سکڑ گئی ہے, اب وہ سندھ کی حد تک چلے گئے ہیں, اگرچہ کوشش بڑی کر رہے ہیں وہ پنجاب میں بھی آئیں, لیکن کوئی معاملات ایسا بن نہیں رہا معاملہ ان کا. تو اس لیے یہ بات طے ہے کہ خان صاحب اور میاں صاحب دونوں نے ایک جگہ پر آ کر جب رکنا ہے تو پھر ہی معاملات یہ جو ہے انتخابات تک جائیں گے. اس لیے خان صاحب کو بھی کہا جا رہا ہے کہ مہربانی آپ بھی کریں, آپ کے پاس کوئی ٹھوس بڑی چیز نہیں ہے الیکشن کمیشن کے بارے میں کہ جس کے بلبوتے آپ اتنی بڑی تبدیلی کہیں. اور دیکھ لیں کہ ریفرنس کے بات کر کے بھی وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں. اور آپ جب غور کریں گے 2-3 چیزیں جو ریفرنس کی وہ پہلے چلوا بھی رہے تھے, وہ دیکھنے والا عام آدمی بھی کہتا تھا کہ یہ کیسے اس کے بل بوتے پہ کہیں گے کہ یہ ان کو اتنی بڑے. دوسرا یہ ابھی جو یہ ضمنی الیکشن ہوئے تھے نا, اس کے بعد بھی اس مفروضے کو کافی تقویت ملی کہ واقعتاً امپارشلی ڈیل کر رہا ہے الیکشن کمیشن ان ساری چیزوں کو, نیوٹرل ہے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ کا, ہمارے ساتھ موجود تھے اور نعیم صاحب. اور اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر, آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.